اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے باہمی تعلق اور معاشرے کے امن عامہ کے قیام کے لیے جو اصول ہمیں عطا فرمائے ان کا ذکر ہوا، جن میں سے بعض چیزیں ایسی تھی کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا، اور پھر رب ذوالجلال نے ہمیں بعض ان بیماریوں کی طرف توجہ دلائی کہ جن بیماریوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 13 پوری انسانیت کو خطاب کر رہا ہے۔ اب اس کا تعلق صرف اس حکم کا تعلق صرف مسلم معاشرے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کو اللہ رب العزت یہاں پہ خطاب عطا فرما رہا ہے۔ مختلف قوموں میں مختلف قسم کے نظریات موجود تھے۔ ایک تو علاقائی اعتبار سے کچھ نظریات تھے، بعض علاقے والے اپنے آپ کو دوسروں سے نمایاں سمجھتے تھے۔ اسی طرح پھر قوموں کے اندر مختلف قسم کی تقسیمات تھی، جیسے ہندو ہیں، ان کے اندر مختلف قسم کی تقسیمات تھی۔ 4 درجوں میں ہندو اپنے آپ کو بنیادی طور پر تقسیم کرتے ہیں، اعلیٰ درجہ، پھر اس سے کم درجہ، پھر اس سے پھر بالکل آخری درجہ۔ تو اس انداز کے ساتھ یہ تقسیمیں موجود تھیں۔ اسی طرح مختلف قبائل، مختلف شاخیں، یہ اپنے آپ کو دوسروں پر نمایاں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات آہستہ آہستہ پنپی، کسی نہ کسی انداز میں یہ بات ان کے ذہن میں آ جاتی کہ ہم تو فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے پوری انسانیت کو ایک خطاب ارشاد فرمایا، اے انسانوں، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اب لفظ تم کے اندر ہی سارا کا سارا مسئلہ اللہ نے حل فرما دیا کہ میری نظر میں تم سارے تم ہی ہو، یعنی کوئی علیحدہ صیغہ، علیحدہ کوئی ایسا لفظ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر، ایک مرد سے آدم علیہ السلام، و انثی، اور ایک عورت سے۔ ہم نیچے جتنا مرضی اپنی تقسیم بناتے رہے، چلتے 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 جب ہم اپنا ابتدائی تعارف کروائیں گے تو چاہے وہ راکھ ہو، جیسا ہو، مزدور ہو، وہ سارے کے سارے کیا کہیں گے کہ ہماری اماں اور بابا کون ہیں؟ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام۔ ابتدائی تعارف ساروں کا کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے۔ اب گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح فرما دی کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے۔ پھر اس کے بعد پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف
شاخیں بنائی ہیں، قبیلے بنائے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ علاقے ہیں، علاقوں کے رنگ الگ ہیں، رہن سہن کے معاملات الگ ہیں، تہذیبیں الگ ہیں، لباس کی کیفیات، کھانے پینے کے معاملات۔ پاکستان میں دیکھیں تو ہر حصے کا اپنا ایک رنگ ہے، اپنا ایک وجود ہے، قبیلی نظام بھی ہیں، ہمارے جیسے میدانی علاقے ہیں، ان کے اندر مختلف قومیں بستی ہیں۔ تو ان کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے انتہائی سادہ سا جواب، کوئی لمبی چوڑی تفصیل اس میں بیان نہیں فرمائی کہ ہم نے تمہارے شاخیں کیا ہیں، جیسے ایک اوپر قوم ہوتی ہے، پھر اس کے نیچے مختلف آگے ان کی ذیلی تقسیمات قوموں کی شروع ہو جاتی ہیں، یہ شاخیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح قبیلے ہیں، اور بعض لوگ اس کا فرق یہ بھی کرتے ہیں کہ جو شیب ہوتی ہے، شعوب جس کی جمع ہے، وہ ہے کہ کسی خاص قوم کے ساتھ جو علاقہ تعلق رکھتا ہے اسے شیب کہا جاتا ہے، اور جس جگہ پہ مختلف قسم کی قومیں آباد ہوں انہیں قبائل کہا جاتا ہے، یعنی قبیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرق بھی بعض علماء نے بیان کروایا۔ تو بہرحال قومیں ہوں، قبیلے ہوں، گروہ ہوں، ایک مقصد ہے، اس کے علاوہ ان کی تقسیم کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، کہ تمہاری پہچان پتہ آسان ہو۔ اب دیکھیں اگر یہ ڈفرنس نہ ہوتا، جیسے ہم نے خط لکھنا ہو، فرض کریں، تو اگر یہ تقسیم نہ ہوتی تو پھر ہم خط کیسے لکھتے یا کسی کو ملتے کیسے؟ جی کہاں جانا ہے؟ جی فلاں گاؤں میں جانا ہے، فلاں علاقے میں جانا ہے، فلاں برادری جہاں پہ رہتی ہے وہاں پہ جانا ہے، اس بندے سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اس کا مقصد صرف تعارف ہے، بس کہ تمہارا جو رہن سہن ہے یہ آسان ہو جائے، معاشرت میں جو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے وہ آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ قوموں کے بنانے کا، قبیلوں کے بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب گویا کہ ہر طرح کی نفی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کر دی، اسی لیے ہم نے پیچھے پڑھ لیا، منع فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، مذاق اڑانے سے بھی منع کر دیا۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ کوئی بندہ کسی قوم کے اوپر جو ہے وہ فخر اور ناز نہ کرے۔ لہذا سورہ حجرات کی یہ والی آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ کسی بھی حوالے سے قومیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو نمایاں نہیں سمجھنا۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ عربوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ ہم اہل عرب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تشریف لائے، گرچہ جزوی فضیلت وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اتنا بڑا انسانیت کا منشور کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ گورے کالے کا فرق، جو رنگ ہیں، ان کی تمام جتنی بھی تقسیمات ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ اگر رب ذوالجلال چاہتا ہے تو یہ تقسیمات مختلف رنگ بنا دیے، قبیلے بنا دیے۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوری سیرت ہم اٹھائیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی بھی مقام پر آپ کی مجلس میں یہ فرق دکھائی ہی نہیں دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پوری سیرت میں کیا حضور نے یہ فرق رکھا ہو کہ یہ امیر آیا ہے تو اس کے ساتھ میں ڈیل اور طریقے سے کروں، یہ غریب آیا ہے تو اور طریقے سے ڈیل کروں، گورے رنگ کا ہے تو میں اور انداز کے ساتھ پیش آؤں، اگر یہ کالے رنگ کا ہے تو میں اور انداز کے ساتھ پیش آؤں۔ پوری سیرت اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایک ایسا بھی ہمیں نقطہ نہیں ملتا جہاں پر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلنگ کرتے ہوئے یا وہاں پر رابطہ قائم کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی تفریق وہاں پہ رکھی ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ تعارف کے لیے، یہی وجہ ہے صہیب اگر روم سے آتے ہیں تو ان کا اعزاز بھی اتنا ہے،
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اگر حبش کے علاقے سے آتے ہیں، ان کا اعزاز بھی اتنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو اس وقت کا نظام ہے، جس کو ہم مادہ پرستی کا نظام کہہ سکتے ہیں، یا یورپی نظام ہمارے اوپر مسلط ہے، کیپٹلزم جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، اس کا اور مسلمانوں کے نظام زندگی کا فرق کیا ہے؟ ہمارے ہاں کسی بھی شخص کی فضیلت کا معیار وہ ہے اس کا متقی، جبکہ باقی اقوام جو پیسے کی پجاری ہوں یا اپنے مقام اور مرتبے کو پوجا کرتی ہوں، ان کے ہاں معیار کسی بھی شخص کو عزت دینے کا یا تو پیسہ ہوتا ہے یا اس کا دنیا کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ ان کا ایک الگ تقسیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کو ختم فرمایا، جو پہلے والی باطل تقسیم تھی۔ اگر اعزاز عطا کیا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی کو اعزاز عطا فرمایا ہے، تو اس کے تقوی، اس کے علم اور قرآن مقدس کے ساتھ وابستگی جس کی جتنی زیادہ ہوتی تھی، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اعزاز عطا فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بدر کے مقام پر جامع ترمذی میں روایت ہے، بدر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہدائے احد کو دفن فرمانے لگے، تو باقاعدہ طور پر صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ، یہ جتنے شہداء اس وقت لیٹے ہوئے ہیں، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے، یا قرآن کے ساتھ کس کا تعلق زیادہ ہے؟ یعنی اس موقع پر بھی دیکھیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ احد کے میدان میں شہداء پڑے ہوئے ہیں۔ اب شہید کا ایک اپنا مقام ہے، اعزاز ہے، مگر کمال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ترتیب لگا رہے تھے دفن کرنے کی، تو باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ان میں سے بڑا عالم کون؟ پھر پوری وہ ترتیب 1 2 3 کر کے پوری ترتیب لگائی، اور قبر میں جو جتنا بڑا قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوتا اس کو آگے رکھتے، پھر ترتیب آئے اسی طرح پیچھے آتے چلے۔ اب جس معاشرے میں جس چیز کو اہمیت زیادہ دی جائے، بچے اسی کو فالو کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اگر میں اور آپ ایک قرآن کے عالم کو، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو اعزاز ہی نہیں دیں گے، یقیناً ہمارے بچے اس طرف نہیں رہیں گے۔ ہم جب اعزاز دیں گے دنیا داروں کو، ان کو بڑا پروٹوکول دیں گے، بڑا اعزاز دیں گے، تو سیدھی سی بات ہے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھے گی، جناب ان کا اعزاز میرا ابا زیادہ کرتا ہے، ہمارے ماحول میں ان کا اعزاز زیادہ کیا جاتا ہے، تو میں بھی ویسا بنوں۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعزاز دیا کرتے قرآن کی بنیاد پر یا تقوی کی بنیاد پر اعزاز دیا کرتے، اور جو قرآن کے ساتھ عشق جتنا زیادہ کرتا حضور ان کو القابات بھی عطا فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قرآن کے ساتھ زیادہ شغف تھا، ان کو حبر الامہ کا، یعنی مطلب کیا، میری امت کے سب سے بڑے عالم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور جو سب سے زیادہ قرآن قرات کے ساتھ پڑھتے تھے، ان کا نام تھا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ میری امت کے قاری ہیں، اتنا خوبصورت وہ قرآن پڑھا کرتے، اور اس کے علاوہ حضور اعزاز دے رہے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ، مکہ مکرمہ میں ایک گورنر تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، وہ کہیں کام کے لیے گئے، چونکہ جو گورنر کہیں جاتا ہے اپنا نائب بنا کے جاتا ہے، تو وہ اپنا نائب ایک غلام کے بیٹے کو بنا کر گئے، جو کہ اس دور میں اتنا اچھا نہیں لوگ سمجھتے تھے، کہ سادہ ہمارے یہاں اگر لفظ بولے کمیاں کا پتر، اب یہ ہمارے اوپر کرے گا، حکمرانی کرے گا یا نگران بنے گا، وہ بنا کر چلے گئے۔ کسی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے شکایت لگائی کہ ایک عام سے بندے کو یہ بنا کر گئے، تو جب پیشی ہوئی تو پوچھا گیا کہ انہیں کیوں بنایا گیا ہے مکے کا گورنر؟ تو جواب یہ دیا گیا، اس بندے میں 2 خصوصیات جو مکے میں اور کسی کے پاس نہیں۔
پہلی خصوصیت اس کے پاس یہ ہے کہ قرآن مقدس کا مکے کے اندر سب سے بڑا جاننے والا یہ بندہ ہے۔ نمبر 2، اس کے پاس وراثت کا علم جتنا اس کو آتا ہے مکے میں اور کسی کو نہیں آتا۔ وراثت کا جو علم ہے وہ اس کو آتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ علم الفرائض فإنها نصف العلم، علم میراث سیکھو، وراثت سیکھو، یہ آدھا علم ہے۔ اندازہ لگائیں، وراثت کے علم کو آدھا علم قرار دیا گیا۔ اب اس کی کئی وجوہات ہیں، ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ جب اس موقع پہ بات آئے گی تو کریں گے کیوں آدھا علم ہے۔ اس کی بہت ساری آگے توضیحات ہیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے آگے نسل در نسل حلال منتقل ہونا ہوتا ہے۔ اگر لوگ وراثت کے علم سے واقف نہیں ہوں گے تو وہ نسلوں میں حلال منتقل نہیں کر سکیں گے، وہ اسی روٹین کے ساتھ آگے چلتے رہے۔ تو جب جواب دیا گیا کہ یہ قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے اور اس کے پاس وراثت کا علم ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شابش دی کہ واقعتاً تو نے مکے کا گورنر نائب جو ہے وہ ٹھیک بنایا ہے، کیونکہ جس کے پاس قرآن کا زیادہ علم ہوگا وہی لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ اب ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر میں اور آپ، ہمارے شیخ مرشد قبلہ ڈاکٹر مفتی محمد مظہر پیشہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ان کی طبیعت میں یہ چیز الحمدللہ ان کی برکت سے اللہ نے ہمیں بدرجہ اتم موجود ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بھی دین کا طالب علم اتنا اعزاز اس کو دیتے ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پڑھتے رہیں، مولانا صدی صاحب بھی پڑھتے رہیں، تو چھوٹا سا بھی بچہ ہے تو اس کو اوئے کہہ کے نہیں کبھی بلایا، ہمیشہ مولانا کہہ کے بلایا، حافظ صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب، بڑے پیار کے ساتھ، کیونکہ جتنا اعزاز ان لوگوں کا اس کائنات کے اندر ہے اور کسی کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی خود فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ گویا کہ یہ آیت پاک جو ہم آج مطالعہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھرپور کوشش کرنی ہے کہ جو چیز بدرجہ فضیلت کی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس بنیاد پر ہم نے لوگوں کا اعزاز اور اکرام کرنا ہے۔ باقی معاشرتی تعلق قائم رکھیں، لیکن جو اعزاز اور اکرام سب سے زیادہ دینا ہے وہ کس کو دینا ہے؟ جو قرآن مقدس کا سب سے زیادہ جاننے والا کو۔ یہی وجہ ہے کہ امامت کے اندر جو مسائل آتے ہیں سفری مسائل میں، کہ وہاں پر جب سفر میں ایک تو مستقل امام ہوتا ہے، اس کا الگ مسئلہ ہے، جب سفر میں کسی کو امام بنانا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو سب سے بڑا قرآن کا عالم ہو اس کو آگے کھڑا کیا جائے، کسی اور کو آگے کھڑا نہ کیا جائے۔ تو فرمایا یہ سارا کا سارا تعارف کے لیے ہے، اصل تمہارا کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ جتنا پرہیزگار زیادہ ہوگا وہ عزت کے لائق ہوگا، اور جتنا اس سے ہٹ کر نیچے کی زندگی بسر کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا اعزاز و اکرام نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ اصول کتنا بڑا اصول سورہ حجرات میں اللہ نے، اگر ہم سارے ہی اسی اصول کو ہی فالو کرتے ہیں تو پھر ہماری نسلیں، آپ کچھ کریں، آپ کو نہیں کہنا پڑے گا بچوں پڑھو یہ کرو وہ کرو۔ جیسے ہم نے ایک دن پہلے بھی روایت پڑھی، آپ صرف ایک کام کر لیں، جو علماء ہیں ان کا اعزاز کرنا شروع کر دیں، گھر میں علماء کے اعزاز کی بات کرنا شروع کر دیں، آپ کے بچے خود بخود علم کے حصول کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے، اور قرآن مقدس کی نوکری کرنے کا جذبہ خود بخود ان کی طبیعت کے اندر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی پیدا ہوگا۔ اور فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے کہ تم کس انداز کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 14 میں اسلام اور ایمان کا فرق یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ بس شرطے سے زندگی اگلے جمعہ مبارک کو پڑھیں۔